پروگرام صدر نیوز میں خوش آمدید۔ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ڈاکٹر حسین جاسا سے گفتگو کی تھی، جو کہ افغان امور کے ایک ماہر ہیں۔ افغانستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے، طالبان کس انداز میں سوچ رہے ہیں، اور دنیا سے جو انہوں نے کمٹمنٹس کیے تھے تمام اقلیتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ مساوی سلوک کے، اور اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کے لیے، کیا وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے ان وعدوں کا پاس کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کا کوئی ملک ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے کہ ان کی حکومت کو تقریباً 4 سال ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور بظاہر ان کی حکومت ڈیفیکٹو ہے۔ ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب حنیف رحمان صاحب نیو یارک سے، جو کہ افغان امور کے ایک ماہر ہیں، صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ جی حنیف صاحب، کیا کہتے ہیں آپ کہ طالبان نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے، اور اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے، کیا سبب ہے اس کا؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، طالبان نے اپنے وعدے پورے کیے یا نہیں کیے، یہ یقیناً بہت بڑا سوال ہے اس وقت دنیا کے سیاسی منظرنامے پر۔ اور یقیناً اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں یا زمین حقائق دیکھیں تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جو کہ دعا معاہدے پر اور یا دنیا امریکہ یا دیگر ممالک کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی افغان طالبان کے حوالے سے، شاید اس میں بہت ساری کمزوریاں افغان طالبان کی جانب سے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کہا جاتا تھا کہ افغان سرزمین کو کسی اور کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا، اس حوالے سے دنیا کو افغان طالبان سے بہت بڑی شکایت ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے افغان طالبان سے دنیا کی بہت بڑی شکایت موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، افغان طالبان کا اگر ہم سلوک و سوق دیکھیں اپنے ملک کے اندر، تو ان علاقوں پر جہاں پر پختون آبادی ہے، جہاں پر ہم اگر یہ کہیں کہ دور دراز علاقے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو طالبان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں، چاہے اگر وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہو یا وہ دیگر معاملات کے حوالے سے، وہ تو من تسلیم کرتے ہیں، لیکن شہری علاقوں میں ہمیں تھوڑی بہت جو مزاحمتیں وہ نظر آتی ہے۔ افغان طالبان کے لیے اپنے وعدے پورے نہ کرنے کی جو مین وجہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر جو ان کے اپنے جو گراؤنڈ پر یا جو اپنا ایک عام طالب ہے جو کہ اس وقت افغانستان کی گلیوں کوچوں میں ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ جس بنیاد پر لڑتا رہا ہے برسوں سے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جن نظریے کی بنیاد پر ہم لڑتے رہے ہیں انہی نظریے کو ہم جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ فوکس کریں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ خواتین کے تو حقوق کے کیا حوالے آپ کے سے، خیال میں افغانستان میں اس نظریے پہ فوکس نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے طالبان حکومت پہ فوکس نہیں کر رہی ہے؟ یہی بڑا چیلنج ہے۔ طالبان حکومت اپنے جو گراؤنڈ پر لڑنے والا جنگجو ہے، یا اس کو دیکھے گا یا انٹرنیشنلی جو ان سے مطالبات کیے جا رہے ہیں ان کو دیکھے گا۔ اب افغان طالبان کے لیے ان دونوں میں بیلنس کرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر افغان طالبان یا افغان حکومت اس وقت انٹرنیشنلی جو ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اگر وہ مکمل یا کلی طور پر ان کی جانب فوکس کرے، تو یہ جو جنگجو ہے جو برسوں سے افغان طالبان کے لیڈرشپ کے کہنے پر لڑتا چلا رہا ہے، وہ پھر کہیں اور جانے کی کوشش کرے گا، اور وہ ہے داعش۔ لہٰذا افغان طالبان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مگر ہمارے داعش وہ تو لوگ، کبھی بھی ان کے اتحادی نہیں رہے۔ داعش تو طالبان کے اتحادی کبھی بھی نہیں رہے، وہ تو آج بھی ان کی دیکھیں مخالفت کر رہے ہیں، کل بھی کر طالبان رہے اور تھے۔ داعش، یہ نقطہ ہے۔ دیکھیں طالبان اور داعش کے اختلافات جو ہے وہ تو کھل کے سامنے ہیں، لیکن دیکھیے اگر آپ اسپیس دیں گے، اور جو لوگ برسوں سے لڑتے چلے آ رہے ہیں انٹرنیشنل قوتوں کے خلاف، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس ملک میں جو نظام ہے وہ نافذ کریں گے، اگر اس نظام کو نافذ کرنے میں اگر افغان طالبان یا افغان حکومت کی جانب سے کوئی کمزوری پیش آتی ہے، تو پھر یقیناً وہ کسی اور جانب دیکھیں گے، کیونکہ ان کی ذہنی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے۔ تو وہ اچھا، افغان یہ درست ہے، طالبان، لیکن پاکستان تو ہمیشہ سے طالبان کا اور افغانستان کا دوست رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حملوں کے واسطے افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے، اور وہ ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں امریکی، جو افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی جواز ہے طالبان کے پاس؟
دیکھیے کوئی جواز نہیں، لیکن کیا یہ بات ہمیں ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے کہ کیا افغانستان پر مکمل طور پر افغان طالبان یا افغان حکومت کا اس طرح کا کنٹرول ہے جس طرح کی ہم دیگر ملکوں میں دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ افغان طالبان جو ہے وہ اس وقت اب ٹی ٹی پی پر بہت زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے، اور وہ قوتیں جو کہ افغانستان کے اندر رہ کر دیگر ممالک میں کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ وہاں کے لیے پریشانی کا سبب بنے، افغان طالبان کا مکمل یا کلی طور پر وہ کنٹرول فی الحال موجود نہیں ہے۔ لہٰذا افغان طالبان کی کمزوریوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کو یا دیگر قوتوں کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی ان قوتوں کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو۔ اگر اس وقت پاکستان افغان طالبان کا جو معاشی مسائل کا ان کو سامنا ہے، سیاسی اندرونی اختلافات کا بہت بڑا ان کو سامنا ہے، نظام حکومت چلانے میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، بین الاقوامی منظرنامے پر ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ لہٰذا افغان طالبان کو اس وقت یا افغان حکومت کو اس وقت اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے اور بین الاقوامی چیلنج کا بھی سامنا ہے۔ ان کمزوریوں کو یا ان نقائص کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان یا دیگر ممالک جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی حکمت عملی اپنانا چاہیں گے تو میرے خیال میں اس کا فائدہ پڑوسی ممالک کو بھی ہوگا اور افغان حکومت کو۔ حنیف صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 سال ہو رہے ہیں اب طالبان کو کنٹرول سنبھالے ہوئے افغانستان کا، 4 سال میں وہ ان کمزوریوں میں سے کسی کمزوری پہ قابو نہیں پا سکے، نہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھ سکے، نہ وہ دوست ممالک جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو آج بھی دے رہے ہیں جیسے پاکستان ہے، ان کے لیے ان کے پاس کوئی خیر سگالی کا جذبہ نہیں ہے۔ دیکھیے افغانستان تو بہت کمزور سیاسی طور پر، معاشی طور پر، عسکری طور پر بہت کمزور ملک ہے۔ ہم اگر پاکستان کو دیکھ لیں، ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان، ایک بہت بڑا معاشی نظام ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان میں سیاسی منظرنامے پر بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بہت ایکٹیولی وہ جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کے اندر ایسی قوتیں جو پاکستان کے اندر جو ہے انتشار پھیلاتی ہیں، پاکستان کے اندر بہت بڑے چیلنجز کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے، پاکستان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو پاکستان جیسے طاقتور اور بہترین ملک بھی بہت سے معاملات پر یا بہت سے محاذوں پر کبھی کبھی ایک کمزور پوزیشن لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر تو افغانستان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو بہت ہی ذہنی سیاسی طور پر پسماندگی، معاشی طور پر پسماندگی تو ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ لہٰذا ہمیں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کرنا چاہیے، آیا افغان طالبان ان کے پاس وہ سیاسی نظام موجود ہے، ان کے پاس وہ عسکری نظام موجود ہے؟ تو یہ فرمائیے، جو میں بات آپ سے اور مزید کرنا چاہ رہا تھا، کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ جو طالبان کے پاس ہتھیار ہیں امریکہ کے، جو امریکی فوج وہاں چھوڑ آئی تھی، وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال میں وہ امریکہ کے حق میں بھی ہے اور پاکستان کے حق میں بھی ہے، کیونکہ پاکستان کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ یہ پاکستان اس وقت میرے خیال میں وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو قوت نبرد آزمائیں اس وقت اور وہ افغان سرزمین کو استعمال کر رہی ہے، ان قوتوں کے خلاف دنیا جو ہے وہ پاکستان کی ہم نوا بن سکے۔ تو میرے خیال میں، اور اس میں دنیا میں اگر امریکہ اگر کسی کا ہم نوا بنتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو پاکستان کے لیے تو یہ جو نیریٹو ہے بس سوٹ بھی کرتا ہے، اور یہ میرے خیال میں پاکستان سمجھتا ہے کہ اس بنیاد پر ہم جو ہے افغانستان کے ساتھ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہاں سے اسلحہ استعمال ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو وہاں کے جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہیں یا جو بھی ان کے لیڈران ہیں، ان کی طرف سے بارہا اس بات کی تردید کی گئی اور کہا گیا ہے کہ ایسا ناممکن ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مکمل طور پر وہ جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور کسی اور قوت کے پاس وہ اسلحہ موجود نہیں ہے۔ اکا دکا اگر کوئی چھوٹے موٹے اسلحے ہوں، کوئی ہتھیار، چھوٹے موٹے ہتھیار اگر کسی کے ہاتھ لگ گئے ہوں افراتفری یا انتشار کے وقتوں میں، تو وہ تو یقیناً پاسبل ہے، ممکنات میں ہے وہ۔ لیکن اگر ہم جو بڑا اسلحہ ہے، جو بڑے ٹینک وغیرہ یا جو اس طرح کوئی بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں، افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ جہاں تک اس اچھا دعوے کی حنیف صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 سال گزرنے کے باوجود طالبان ابھی تک پورا کنٹرول حاصل نہیں کر سکے بقول آپ کے، اور کمزوریاں بھی ہیں، ان کے صفوں میں انتشار بھی ہے اور نظریاتی اختلافات بھی ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت
جو طالبان کے اس وقت کنٹرول میں ہے، کیا وہ سروائیو کر سکے گی ایز اٹ از آئندہ آنے والے مہینوں اور برسوں میں دیکھیے بغیر بین الاقوامی سپورٹ کے؟ دیکھیے اس کے میرے خیال میں اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ کا جواب تو بندہ نہیں دے سکتا، لیکن ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر طالبان نہیں تو پھر اور کون؟ فی الحال دیکھیے 20 سال وہاں پر پوری دنیا موجود رہی نا، پوری دنیا نے وہاں پوری دنیا کے وہ قوتیں جو کہ باثر قوتیں ہیں، جو کہ بین الاقوامی طور پر بہت زیادہ عسکری طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر بہت توانا سمجھی جاتی تھی، وہ تمام تر قوتیں وہاں موجود رہی نا۔ اگر 20 سال مسلسل وہاں پر موجودگی کے باوجود بھی وہ کوئی دوسرا نظام یا کوئی ایسا کوئی منظم نظام لانے میں ناکام رہی، اور پھر 20 سال بعد یا 21 سال بعد وہ جانے پر مجبور ہوئے یا خود چلے گئے یا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ لاسٹ آپشن نا، اگر طالبان نہیں تو پھر اور کون؟ پھر مزید انتشار، مزید افراتفری، اور وہ افراتفری اور اس انتشار کا جو نقصان ہے وہ نہ صرف خطے میں بلکہ بین الاقوامی منظرنامے پر اس کے انتشار کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے۔ لہٰذا میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم اس پر فوکس کریں کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں، کوئی اور آ جائے، کیوں نہ ہم کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسی حکمت عملی بین الاقوامی طور پر بین الاقوامی حکومتوں کے ساتھ مل کر، پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر ایسا کوئی نظام، ایسی کوئی سبیل نکالے جس کی بنیاد پر جو تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، جو برسوں سے جنگ زدہ ماحول میں تھکنے والے افغان ہیں، ان کے لیے کوئی سبیل نکلے، کوئی امن کی سبیل نکلے، تو میرے خیال میں اس پر زیادہ افغانوں فوکس کے کرنا لیے، چاہیے۔ طالبان کے لیے؟ سوری، مطلب سارے افغانوں کے لیے یا صرف طالبان کے لیے؟ نہیں، افغان عوام کے لیے، افغان عوام کے حق میں جو بہتر ہو۔ اب دیکھیں اچھا، افغان ایک طالبان آخری سوال یہ ہے، جی، ایک آخری سوال یہ ہے کہ جو بعض حلقوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ طالبان اپنا جو نظام ہے جو ان کے ہاں ہے اس کو پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی ایک مذہبی حلقہ ایسا ہے جو شریعت کے نفاذ کے لیے اپنے تشریح شدہ شریعت کے نظام کے لیے کوشاں ہے کہ اس کو نافذ کیا جا سکے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی طالبان اس کے لیے کوشاں ہیں؟ میرے خیال میں کچھ حلقوں کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ قابل عمل جو ہے خواہش ہے بھی یا نہیں۔ میرے خیال میں قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آلریڈی ایک اسلامی نظام حکومت ہے، وہاں پر ہمارا آئین قانون جو ہے وہ اسلام کے عین مطابق ہے، اور ہمارے قانون میں یہ موجود ہے، آئین میں یہ موجود ہے کہ کوئی بھی ایسی آئین سازی، قانون سازی نہیں ہو سکتی جو کہ قرآن اور رسول اور اللہ تعالیٰ کے بنیادی احکامات کے خلاف ہو۔ لہٰذا پاکستان جو ہے وہ تو آلریڈی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کا نام ہے، اور الحمدللہ وہاں پر مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہاں پر آپ کو مکمل طور پر اپنی مذہب کی آزادی ہے۔ تو ان دونوں کو کمپیئر کرنا میرے خیال میں کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرے خیال میں پریکٹیکل جو ہے وہ خواہش نہیں ہے۔ ہاں، یقیناً پاکستان کے کچھ حلقوں کی یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ افغانستان جیسا نظام حکومت جو ہے وہ پاکستان میں بھی آئے، لیکن اس کے لیے دیکھیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے زمینی حقائق کیا ہیں۔ کیا آپ کی عوام جو ہے وہ بھی وہ چاہتی ہے جو ہمیں افغانستان میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ ایون پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پر کسی 2007 اور 8 میں، 9 میں، 6 میں جہاں پر ٹی ٹی پی کی مکمل عملداری موجود تھی، اور ایک مکمل جو ہے ان کو ایک سپورٹ بھی عوامی سطح پر جو ہے وہ حاصل تھا، اب ان علاقوں میں بھی ان کو سپورٹ وہ حاصل نہیں، وہ ان کی آواز پر اس طرح لبیک نہیں کی جاتی، نہیں کہا جاتا جس طرح ہم نے 2006، 7، 8 میں ہم نے دیکھا، تو لہٰذا جو تھوڑی بہت سپورٹ تھی وہ بھی نہیں رہی۔ لہٰذا میرے خیال میں یہ قابل عمل یا ایسا کوئی پریکٹیکل یہ ہو نہیں سکتا میرے خیال میں۔ بہت شکریہ حنیف رحمان صاحب۔ سامعین اور ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے ہم گفتگو کر رہے تھے حنیف رحمان صاحب سے، جن کا کہنا یہ تھا کہ طالب اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ حالات کو قابو میں کر لیں، لیکن ان کے اپنے صفوں میں اختلافات ہیں، اور خود ان کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے، اس لیے وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پوری طرح سے اپنے ان وعدوں کو پورا کر سکیں جو انہوں نے حکومت کا کنٹرول سنبھالتے وقت دنیا سے کیے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ حالات قابو میں آئیں گے اور دنیا کو اس وقت سپورٹ کرنا چاہیے، ایک اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، لائحہ عمل بنانا چاہیے جس سے عوام کو سپورٹ ملے، جو برسوں سے جنگ زدہ ماحول میں رہ رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جن کی کئی نسلیں اس ماحول میں جوان ہو چکی ہیں، ان کو یہ سپورٹ ملنی چاہیے۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے۔
ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام۔